اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاخبار الاحاد، حدیث نمبر 7246، اردو ترجمہ۔ ان احادیث کا بیان جن کو ایک سچے اور معتبر شخص نے روایت کیا ہو۔ ایک سچے شخص کی خبر پر اذان، نماز، روزے، فرائض سارے احکام میں عمل ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا، ایسا کیوں نہیں کرتے ہر فرقے میں سے کچھ لوگ نکلیں تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور لوٹ کر اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں، اس لیے کہ وہ تباہی سے بچے رہیں۔ اور ایک شخص کو بھی طائفہ کہہ سکتے ہیں، جیسے سورہ حجرات کی اس آیت میں فرمایا، اگر مسلمان دو طائفے لڑ پڑیں اور اس میں وہ دو مسلمان بھی داخل ہیں جو آپس میں لڑ پڑیں تو ہر ایک مسلمان ایک طائفہ ہوا۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں جلدی مت کیا کرو، اگر تمہارے پاس بدکار شخص کچھ خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور اگر خبر واحد مقبول نہ ہوتی تو آن وسلم ایک شخص کو حاکم بنا کر اور اس کے بعد دوسرے شخص کو کیوں بھیجتے، اور یہ کیوں فرماتے کہ اگر پہلا حاکم کچھ بھول جائے تو دوسرے حاکم اس کو سنت کے طریق پر لگا دے۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے، ان سے مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم سب جوان اور ہم عمر تھے، ہم آپ کی خدمت میں 20 دن تک ٹھہرے رہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے۔ جب آپ نے معلوم کیا کہ اب ہمارا دل اپنے گھر والوں کی طرف مشتاق ہے تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ اپنے پیچھے ہم کن کن لوگوں کو چھوڑ آئے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو اور انہیں اسلام سکھاؤ اور دین بتاؤ۔ اور بہت سی باتیں آپ نے کہیں جن میں بعض باتیں مجھے یاد نہیں ہیں اور بعض یاد ہیں، اور فرمایا کہ جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو، پس جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک تمہارے لیے اذان کہے اور جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ حدیث نمبر 7247، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے، ان سے سلیمان تمیمی نے، ان سے ابو عثمان نہدی نے، ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ صرف اس لیے اذان دیتے ہیں یا ندا کرتے ہیں تاکہ جو نماز کے لیے بیدار ہیں وہ واپس آ جائیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔ اور فجر وہ نہیں ہے جو اس طرح لمبی دھاری ہوتی ہے۔ یحییٰ نے اس کے اظہار کے لیے اپنے دونوں ہاتھ ملائے اور کہا یہاں تک کہ وہ اس طرح ظاہر ہو جائے، اور اس کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو پھیلا کر بتایا۔ حدیث نمبر 7248، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن حدیث نمبر 7248، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ رمضان میں رات ہی میں اذان دیتے ہیں، وہ نماز فجر کی اذان نہیں ہوتی، پس تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تو کھانا پینا بند کرو۔ حدیث نمبر 7249، اردو ترجمہ۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے حکم بن عتبہ نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ بن قیس نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھائی تو آپ سے پوچھا گیا کیا نماز کی رکعتوں میں کچھ بڑھ گیا ہے؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے سہو کے کیے۔
حدیث نمبر 7250 اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے مالک نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعت پر مغربی عشاء کی نماز میں نماز ختم کر دی تو زوالدین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز کم کر دی گئی ہے، کیا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے پوچھا کیا زوالدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کی اور سجدہ کیا، نماز کے عام سجدے جیسا یا اس سے طویل۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر تکبیر کہی اور نماز کے سجدے جیسا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا۔ حدیث نمبر 7251 اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مسجد قباء میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والے نے ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کعبے کی طرف منہ کر لیں، بس تم بھی اسی طرح رخ کر لو۔ ان لوگوں کے چہرے شام بیت المقدس کی طرف تھے، پھر وہ لوگ کعبے کی طرف مڑ گئے۔ حدیث نمبر 7252 اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ بلخی نے بیان کیا، کہا ہم سے وکیع بن جراح نے بیان کیا، ان سے اسرائیل بن یونس نے، ان سے ابو اسحاق بہیقی نے، اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی آرزو تھی کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل کی، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھتے ہیں، پس عنقریب ہم آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے۔ چنانچہ رخ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ ایک صاحب نے عصر کی نماز آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر وہ مدینے سے نکل کر انصار کی ایک جماعت تک پہنچے اور کہا کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ چنانچہ سب لوگ کعبہ رخ ہو گئے، حالانکہ وہ عصر کی نماز کے رکوع میں تھے۔ حدیث نمبر 7253 اردو ترجمہ۔ مجھ سے یحییٰ بن قزہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو طلحہ انصاری، ابو عبیدہ بن جراح اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا، اتنے میں ایک آنے والے شخص نے آ کر خبر دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی خبر سنتے ہی کہا، انس ان مٹکوں کو بڑھ کر سب کو توڑ دو، ان مٹکوں کو بڑھ کر سب کو توڑ دے۔ انس تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں ایک ہاون دستے کی طرف بڑھا جو ہمارے پاس تھا اور میں نے اس کے نچلے حصے سے ان مٹکوں پر مارا جس سے وہ سب ٹوٹ گئے۔ حدیث نمبر 7254 اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسحاق نے، ان سے صلہ بن ظفر نے، اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا، میں تمہارے پاس ایک امانت دار آدمی جو حقیقی امانت دار ہوگا بھیجوں گا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ منتظر رہے کہ کون اس صفت سے موصوف ہے، تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حدیث نمبر 7255 اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خالد بن مہران نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایک امانت دار ہوتا ہے اور اس امت کے امانت دار ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ حدیث نمبر 7256 اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبید بن حنین نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب تھے،
اوس بن خولہ نام جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت نہ کر سکتے اور میں شریک ہوتا تو انہیں آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خبریں بتاتا، اور جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک نہ ہو پاتا اور وہ شریک ہوتے تو وہ آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خبریں مجھے بتاتے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاخبار الاحاد کی حدیث نمبر 7246 سے 7256 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔